موسم کے بدلتے انداز، شہر میں وقفے سے کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش. رات گئے طوفان سے کئی درخت گر گئے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. صبح سویرے شہر کا درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کی بارش کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی. پنجاب میں سرکاری اراضی پر گندم کاشت ہوگی، بہترین بیج بویا جائے گا. سرکاری اسکولوں کے سامنے زیبرا کراسنگ لازم ہوگی. فلٹریشن پلانٹس کی مکمل دیکھ بھال ہوگی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت طویل اجلاس میں بڑے فیصلے. آوارہ کتوں کی وجہ سے بچوں کے زخمی ہونے کو ناقابل برداشت قرار دے دیا. سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات، روٹی سرکاری نرخ پہ ہی ملنی چاہیے. صفائی میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی. اینٹ کا جواب پتھر سے، اسما بخاری نے شرجیل میمن کا بحث کا چیلنج قبول کر لیا. جگہ اور ٹائم آپ کی پسند کا، آپ خود آئیں گے. ضرور کسی پراکسی کے پیچھے مت چھپنا. جن کے اپنے گھر میں باپ بیٹے کی نہیں بنتی، وہ ہمیں تانے دے کر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. سیلاب پر گندی سیاست کا آپ کا بیانیہ ناکام ہو گیا. اب وزیراعظم کے خلاف پھپے کٹنیوں والا بیانیہ لے آئے ہیں. بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے وفاقی حکومت اور وزیراعظم کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے. جنوبی پنجاب کارڈ کھیلنا اور بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کھیلنا سیاست نہیں، غلاظت ہے. وفاق اور پنجاب کو دھمکیاں دے کر بلیک میل کرنا آپ کا پرانا وتیرہ ہے. گورنر پنجاب سے لاہور میں ٹریننگ پر آئے ہوئے سندھ پولیس کے افسران کے وفد کی ملاقات ہوئی. سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پولیس نے شہریوں کو امن و امان اور محفوظ ماحول دینے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. ان کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے. پنجاب میں جدید اسموگ مانیٹرنگ اور پیش کی ویدر فورکاسٹ سسٹم متعارف کرا دیا گیا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوام کو موبائل اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے فضائی معیار کی برقع معلومات فراہم کی جا رہی ہے. روزمرہ کے معمولات بغیر کسی دقت کے انجام دیے جا سکیں گے. اسموگ کے خلاف ٹیکنالوجی پر مبنی اقدامات عالمی معیار کے مطابق ہیں. پنجاب میں ڈینگی کے ڈنگ 24 گھنٹے میں 72 مریض رپورٹ ہوئے. لاہور سے 16 کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 1620 تک جا پہنچی. رواں سال شہر میں ڈینگی کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے کا خدشہ. بارشیں ابھی ختم نہیں ہوئی. لاہور میں 35 سے 40 ملی میٹر بارش متوقع. ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا نے موسم میں تبدیلی کا پیغام دے دیا. کہا کہ پنجاب اور بالائی علاقوں میں 7 اکتوبر تک مزید بارشیں ہوں گی. بارشوں کے بعد موسم میں واضح تبدیلی نظر آئے گی. سیلاب متاثرین کا بحالی سروے تیز رفتاری سے جاری. گھر گھر پہنچ کر مکمل ڈیٹا اکٹھا کیا جانے لگا. پنجاب کے 27 اضلاع میں 2233 سروے ٹیمیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں مکمل ڈیٹا جمع کر رہی ہیں. ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کے مطابق اب تک 1,27,000 سے زائد متاثرین کا ڈیٹا حاصل ہو چکا. کشتیوں کے ذریعے دور افتادہ علاقوں کا جائزہ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ہر متاثرین کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. میاں میر ڈرین جسے کینٹ ڈرین کہتے ہیں اور جو تقریباً آدھے لاہور کا احاطہ کرتی ہے، اس کے بارے میں ایک گرانٹ اویلیبل ہو سکتی ہے. تھوڑی ایفرٹ کی جائے اور فیڈرل گورنمنٹ میں ہم کوشش کریں مل کے تو اس کی اپروول ہو جائے گی. اور اس دن سے میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوا. ایفرٹ ساری ان کی ہے، ہم نے بھی اپنا زور لگایا. یہ جو آج آپ کو جس پروجیکٹ کا افتتاح کیا گیا، جو 4 ارب روپے کی لاگت سے جو ہربنسپورہ جوڑے پل اور اس کے بعد زرار شہید روڈ اور دھرمپورہ تک تمام ملحقہ آبادیوں کے سیوریج کے مسئلے کو فار آل ٹائمز ٹو کم حل کر دے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے کی ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہیں. لاہور میں ترقیاتی کاموں کا کریڈٹ مسلم لیگ نون کو جاتا ہے. سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا کینٹ صدر گول چکر پر ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب. کہا کہ لاہور میں سیوریج لائن کے بڑے منصوبے پر کام جاری ہے. لاہور ڈیولپمنٹ پیکیج
انقلابی پروگرام ہے. پنجاب کے حقوق کے لیے تانے دینے والوں کو جواب دینا ہوگا. پنجاب کے حکومت نے، پنجاب کی چیف منسٹر نے، پنجاب کے کیبنٹ کے لوگوں نے، آفیشلز نے اور پنجاب کے عظیم کسانوں نے اور پنجاب کی عظیم قوم نے اپنے کھیتوں میں، کھلیانوں میں، قصبوں پہ، دیہاتوں پہ اپنے پانی کو اپنے سندھی بھائیوں کے لیے اپنے سینے پہ برداشت کیا. پرائم منسٹر پاکستان کی بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. آج پاکستان کی فارن پالیسی بہت بہتر ہے اور دنیا میں پاکستان ایک مقام ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. لاکھوں سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب. کہا کہ پاکستان نے بھارتی جوہریت کا منہ توڑ جواب دیا. مسلح افواج نے بھرپور جواب دے کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں سالوں سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکے تھے. جب حکومت گئی مسلم لیگ نون کی 2018 میں، اس کے بعد جو حکومت آئی اس حکومت نے پورے پنجاب کا تو پاکستان کا بیڑا گرک کیا، لیکن آفرین ہے کہ ان علاقوں میں ایک اینٹ نہیں لگائی. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ کی ذات نے دوبارہ موقع دیا، مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر بنی تو علی پرویز اور خواجہ عمران نذیر آپ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ اس علاقے میں ترقیاتی اسکیموں کا جال بچھائیں گے. UC 132 اور 135 میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. کہا کہ حالات بدل گئے، ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا. انتخابی مہم کے دوران وعدوں کو وفا کریں گے. رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ اب آنے والا وقت آپ کا ہے. باقی صوبوں کے لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز جیسا CM ہمیں بھی ملے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر پاکستانی نساء طالبہ ماہنور چیمہ کی ملاقات ہوئی. ماہنور نے A لیول کے 24 مضامین میں انفرادی امتیازی گریڈ حاصل کیا. وزیر اعظم نے انہیں ملک کا قیمتی اثاثہ قرار دیتے ہوئے والدین کو بھی مبارکباد دی. ماہنور کو تحائف دیے اور مزید کامیابیوں کی خواہش کا اظہار کیا. معلم اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹیچرز ڈے پر کہا کہ استاد کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے ایک دن ناکافی ہے. استاد کی عظمت لازوال اور بے مثال ہے. اپنے گرامی قدر اساتذہ سمیت ہر استاد کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم شاہد سر، آپ خیریت سے ہیں سر؟ جزاک اللہ سر. میں نے کہا تھا ٹیچرز ڈے پہ میں آپ کو فون کروں کہ کلاس 1 سے آپ نے مجھے سکھانا شروع کیا ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کر نہیں سکتا. آئی ڈونٹ ہیو ورڈز، بٹ میں نے کہا میں آپ کو اس ٹیچرز ڈے پہ اپریشیٹ کر دوں. آپ نے میرے جیسے لاکھوں بچوں کو انیبل کیا ہے HSN میں، بی اٹ کو کریکولر، بی اٹ اسپورٹس، بی اٹ ایجوکیشن. یو آر اے فادرلی فگر اور آج ہم جو کچھ ہیں سر آپ کی وجہ سے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں، آپ کو اپریشیٹ بھی کروں. استاد تجھے سلام. صوبائی وزیر تعلیم نے یوم اساتذہ پر اپنے ٹیچرز کو فون کر کے خیریت دریافت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. رانا سکندر حیات نے اساتذہ کی کاوشوں کو سراہا. کہا کہ 37 سال کی عمر میں اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہی وزیر بنا ہوں. اساتذہ معمار ملت ہے اور ملک کی عزت اور تکریم کا باعث بنتے ہیں. دنیا کی کامیابی اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکومت کو چاہیے اساتذہ کو بھرپور عزت اور احترام دے تاکہ تعلیم کے معیار کو مزید فروغ ملے. پنجاب گروپ کے زیر اہتمام انڈس کانکلیو 2025 کا انعقاد. ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے بدلتی دنیا، پاکستان کے مستقبل، خطے کی سیاست، معیشت اور نوجوان نسل کے کردار پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا. کانکلیو مختلف موضوعات پر مبنی پینل ڈسکشنز پر مشتمل تھا جن میں ممتاز ماہرین، اسکالرز، تجزیہ کاروں اور ادیبوں نے حصہ لیا. الحمرہ ہال میں پنجاب گروپ کے زیر اہتمام انڈس کانکلیو 2025 کا انعقاد. آخری روز مختلف موضوعات پر پینل ڈسکشن کی گئی. ملکی اور غیر ملکی اسپیکرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مفت کا موقع ختم، ایمیشن ٹیسٹ کے لیے اب فیس دینا پڑے گی. محکمہ تحفظ ماحولیات نے گاڑیوں کے ایمیشن ٹیسٹ کے لیے فیس مقرر کر دی.
موٹر سائیکل کی ایمیشن ٹیسٹ کی 100، رکشے کی 300 روپے فیس مقرر۔ ایمیشن ٹیسٹ اسٹیکر کی میعاد بھی 6 ماہ سے بڑھا کر 1 سال کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فوڈ سیفٹی مشن، 250 سے زائد فوڈ چینز اور ملٹی نیشنل فیکٹریوں کی چیکنگ، جس میں 23 فیکٹریاں بند کر دی گئیں۔ قوانین کی خلاف ورزی پر 1 کروڑ 45 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کر دیے اور 8 مقدمات درج کیے گئے۔ 1,83,000 کلو فروزن میٹ، 81,000 لیٹر آئل سمیت ہزاروں کلو ناقص اشیاء طلب کی گئی۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ بھائی کی فائرنگ سے زخمی لڑکی کی عیادت کے لیے جناح ہسپتال پہنچ گئی۔ متاثرہ لڑکی اور فیملی سے ملاقات کی۔ متاثرہ لڑکی کو تمام سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ کہا کہ ملزم کو فی الفور گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ 2-3 دن سے بہت میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ جی محمد عامر ٹیم میں کم بیک کر رہے ہیں، ریٹائرمنٹ واپس لے رہے ہیں اور ان کی بات جو ہے بورڈ سے ہو گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہوئی اور کوئی ایسا میرا پلان نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو آنیسٹلی بتا چکا ہوں آلریڈی کہ میرا جو فل اینڈ فائنل فیصلہ تھا وہ اب ڈن ہو گیا، ریٹائرمنٹ کا جو ہے وہ اب ڈن ہے۔ بورڈ کے ساتھ ریٹائرمنٹ لینے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ فاسٹ باؤلر محمد عامر نے کہا کہ میرا فیصلہ حتمی ہے، پاکستان کی طرف سے کھیلنے کا کوئی ارادہ نہیں، نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے۔ سرفراز احمد کو سلیکشن کمیٹی میں لانے کا فیصلہ اچھا ہو سکتا ہے۔ عمر گل، شعیب اختر اور سہیل تنویر کو وائٹ بال کرکٹ کو سدھارنے کا موقع دینا چاہیے۔ لاہور میراتھن میں رنرز کا جادو، آرمی اور واپٹا نے سب کو پچھاڑ دیا۔ ریس میں 1500 سے زائد افراد نے حصہ لیا۔ 21 کلومیٹر کیٹیگری میں سہیل عامر اور خواتین میں ماریہ بی بی فاتح رہیں۔ 10 کلومیٹر ریس میں اختر علی اور فرحت بانو نے کامیابی سمیٹی۔ ایتھلیٹس نے میراتھن کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ اچھا ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں، تو پہلے یہ 5 کلومیٹر کروایا کرتے تھے، 5K کروایا کرتے تھے، پھر انہوں نے 10 پہ آگے، اب ان کی یہ چوتھی ہے۔ انہوں نے اب 21K کروا دی ہے اور ساتھ اس کے 10K کروا دی ہے۔ تو بہت اچھا ہے کہ اگر اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہیں تو انشاءاللہ بہت بہتر اس میں سے ہمارے کھلاڑی پیدا ہوں گے۔ جناح باغ جم خانہ میں کرکٹ کی دھوم، لندن سے آئی کرکٹ ٹیم اور جناح باغ جم خانہ کی ٹیم کے درمیان میچ۔ کوچ فیاض خان کا کہنا تھا کہ بچوں کو بین الاقوامی سطح پر کھیلنے کا موقع دینا ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان میں کھیلنا اب ان کے لیے یادگار تجربہ ہے، نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی رہائش گاہ پر محفل میلاد کا انعقاد۔ معروف نعت خوان حسان محبوب حمدانی نے بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ محفل میلاد کے اختتام پر ملکی سلامتی اور خوشحالی، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اور رواں سال کے پہلے سپر مون کا نظارہ 7 اکتوبر کو ہوگا۔ سپر مون رات 8:47 پر ظاہر ہوگا۔ اسپارکو کے مطابق سپر مون 6.6% بڑا اور 13% زیادہ روشن ہوگا۔ رواں سال 5 نومبر اور 5 دسمبر کو مزید 2 سپر مون نظر آئیں گے۔